اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ ابو یحییٰ نور پوری، جس کا اصل نام محمد اعجاز والد نذیر احمد ہے، جس کا تعلق نور پور ضلع قصور سے ہے، اس نے شیعہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ شیعہ عورتوں کا حق مارتے ہیں اور شیعہ کتب میں عورتوں کے لیے غیر منقولہ میراث نہیں ہوتی۔ آئیے پہلے اس کا اعتراض اسی کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس کا جواب دیں گے۔ ان کے اپنے مذہب میں خاتون کا وراثت میں غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں شیعہ کتب میں اس باب میں جو احادیث موجود ہیں ان میں لفظ زوج اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں عورت سے مراد مطلقاً عورت نہیں بلکہ بیوی مراد ہے، کیونکہ یہاں بیوی کی میراث کا ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تعویل کر لیجیے عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں جی۔ تو چلو بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، اور بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، مار دیا نا حق تم نے بیٹی کا۔ اور نور پوری کی یہ بات تو انتہائی پرلے درجے کی جہالت پر مبنی ہے کہ جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیونکہ بیوی جس کی بیٹی ہوگی اس کو بیٹی والی وراثت اس سے ملے گی، اور جس کی بیوی ہوگی اس سے اسے بیوی والی وراثت ملے گی۔ شریعت مقدسہ نے عورت کے لیے میراث کے جو احکام بیان کیے ہیں شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، شریعت مقدسہ نے اس کے لیے جو مخصوص احکام بیان کیے ہیں شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور موصوف انتہائی پرلے درجے کے جاہل ہیں کہ جو شیعہ کتب کی عبارات کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور پھر انہوں نے یہ نقل در نقل سے کام لیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو سمجھنے کی صلاحیت ہی سالب ہو چکی ہے، کیونکہ جب خود تحقیق نہیں کرنی، کسی کی تحقیق کو آگے چلانا ہے، آگے لے جانا ہے، اسی پر کام کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا، اسی کو لوگوں میں پھیلانا ہے، تو پھر وہاں پر غلطی تو ہوگی۔ اور یہ نور پوری پکا ناسبی، دشمن اہل بیت اور یزیدی ہے، مفتری اور کذاب ہے، اور اس نے جو شیعہ پر بہتان لگایا ہے یہ اس کی جہالت کا ثبوت ہے، اور اس سے اس کی علمی قابلیت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جو ان پر بھونکا ہے کہ انہوں نے عورت کا حق مارا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی لعنت اور پھٹکار ڈالی قیامت تک عورتوں کا حق مارتے ہی چلے جائیں گے۔ شیعہ مذہب میں عورتوں کا حق نہیں مارا گیا، اور عورتوں کے لیے جو احکام میراث بیان ہوئے ہیں شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں۔